الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر، مسلمانوں پر عبادات فرض کی ہیں، اور ان عبادات میں سے اہم ترین عبادت وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، اور ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض کہ جو کسی مومن کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، اس لیے نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ نماز ہے کہ جسے مناجات سے تعبیر کیا گیا، کہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اثنا علی عبدی، الرحمن الرحیم کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک قول و قرار، ایک معاہدہ اور کمٹمنٹ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم صراط مستقیم کے طلبگار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ طلب سچی ہو تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ نماز ہے جس میں خشوع اور خضوع ضروری ہے۔ خشوع کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، اور خضوع کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اعضاء اور جوارح کے ساتھ۔ دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور اسی کے نتیجے میں خارج پر، اعضاء پر آپ کے اثر انداز اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے، کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل و دماغ میں راسخ ہو کہ ہم کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جو خالق کائنات ہے، جو رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مستحضر کریں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فعبادۃ الرحمن غایۃ حبہ مع ذل عابدہ ہما قطبان، فرمایا کہ عبادت کی اصل غایت اور انتہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی محبت، اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کا یہ تعلق ہو، اور بندہ اپنے آپ کو بچھا دے، اپنے آپ کو عاجزی کی انتہا اور معراج پر لے جائے۔ تو عبادت کے اندر یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ جو پیش نظر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ السرقہ، فرمایا کہ سب سے زیادہ برے چور وہ کہ جن کی چوری بہت بری ہے۔ کوئی شخص کسی سے کچھ چراتا ہے تو ظاہر ہے ایک بندے سے کچھ چوری کی یا زیادہ لوگوں سے چوری کی، یہ چوری یا ڈنڈی مارنا کیا ہے؟ نماز میں ڈنڈی مارنا، کہ نماز نہ پڑھنا یا نماز اپنے وقت پہ نہ پڑھنا، یا رکوع اور سجدے کو ٹھیک طریقے سے نہ کرنا، تو یہ تو بدترین چوری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر نماز پڑھی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو، صلی فإنک لم تصلی، فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، پھر اس نے آ کر سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے، آپ رہنمائی فرمائیے، تو آپ نے جو حکم دیا تو اس میں ایسا نہیں تھا کہ رکوع، سجدہ اور قیام وغیرہ میں کوئی کمی تھی، نہیں، تعدیل ارکان میں کمی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ فرمایا۔ اس لیے ہم میں سے ہر فرد کو اس بات کی طرف ضرور توجہ اپنی مبذول کرانی چاہیے، اس بات کی طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں کما حقہ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کی کیفیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، اور انابت کے جذبات اور احساسات کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔